کذبون قریبا من 30 کلہم یزعم انہ رسول اللہ، اور ایک حدیث پاک میں کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ سرکار نے فرمایا اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 30 کے قریب جھوٹے نبوت کے دعوے دار نہیں آئیں گے۔ یعنی بتا دیا کہ میرے بعد آئیں گے، نبوت کا اعلان کریں گے، پر میرے غلاموں تم نے ماننا اس واسطے نہیں، کذابونا، فرمایا وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ جھوٹے ہیں۔ سچا میں ہوں، وہ جھوٹے ہیں جو میرے بعد نبوت کا اعلان کریں گے، وہ جھوٹے ہیں۔ حکمرانوں جھوٹے ہیں، دکانداروں، ماسٹروں، ڈاکٹروں وہ جھوٹے ہیں، پولیٹکس جھوٹے ہیں، سیاستدانوں جھوٹے ہیں۔ اپنی سیاست کی خاطر یہ کھوتا گھوڑا ایک نہ کر دو کہ بس سب ایک ہیں، ہمیں سب کے ووٹوں کی ضرورت ہے۔ فرمایا نہیں، کذابونا، وہ جھوٹے ہیں۔ جس کو سرکار نے جھوٹا قرار دیا، حضور کے نوکر اسے کیسے قبول کریں؟ دوستی کے لیے کیسے قبول کریں؟ رشتہ داری کے لیے کیسے قبول کریں؟ محبت کے لیے کیسے قبول کریں؟ رابطے واسطے کے لیے کیسے قبول کریں؟ فرمایا آئیں گے مگر وہ سارے کذاب ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، تو ہم نے ان کو نہیں ماننا۔ وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں۔ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ اور امام اعظم ابی حنیفۃ النعمان علیہ رحمہ، آپ نے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا، یہ فتاوی جات موجود ہیں، آپ فرماتے ہیں دعوی النبوۃ بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، ہمارے نبی پاک کے بعد جو بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے اجماع کے نزدیک وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ بے دین ہے، بالکل بے دین ہے۔ سرکار کے بعد کوئی نبی کسی طرح کا نبی نبوت پاک کے نبوت لے کے نہیں آ سکتا۔ اگر کوئی یہ یقین کرے کہ حضور کے بعد کوئی آ سکتا ہے تو یہ بالکل بات غلط ہے، کفر ہے اور جھوٹ ہے۔ قادیانیوں کے بہت سارے سوال ہیں، مثلا میں چند آیات کی نشاندہی کرتا ہوں۔ مرزئی پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور انعام والے کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اللہ نے انعام نبیوں، رسولوں، صدیقوں، شہیدوں پر کیا ہے، صالحین پر کیا ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کے راہ پر چلا ہم کو، اے مالک و مولا ان کی راہ ہمیں چلا دیں۔ نمازوں میں ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ اکبر، جن پر انعام ہوا۔ تو اس واسطے نبوت ایک اللہ کا انعام ہے، اللہ کی نعمت ہے، تو ہم اللہ سے نعمت مانگتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ یعنی وہ ایسا بندے کو آئینے میں، جھوٹ کے آئینے میں اتارتے ہیں، قرآن پاک کی آیات کا ریفرنس دے کے اور غلط طویلات کر کے، چنگے پلے پڑھے لکھیاں دی مت مار دیں نے، آیتوں پہ آیتیں سنائیں گے کہ جب یہ سارا کچھ ہے، دیکھو جی اللہ کا وعدہ ہے میں دعائیں قبول کرتا ہوں، کیا یہ دعا نہیں؟ کہیں گے ہاں دعا ہے۔ تو اللہ دعا سنتا نہیں؟ جی سنتا ہے۔ اللہ قبول نہیں کرتا؟ جی کرتا ہے۔ تو جب یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبیوں والے راہ، ہمیں نبیوں، تو گویا کہ یہ دعا بندہ کر کے یا اللہ ہمیں نبی بنا دے۔ آگے دیکھو پھر اس کے بڑے جواب ہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں والذین، آگے وہ مرزئی جو قادیانی ہیں ان کا یہ بھی ریفرنس دیتے ہیں وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ أُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ أَن يَكُونُوا مَعَ، بہت ساری وہ آیات وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ، یعنی جن آیتوں سے ختم نبوت مراد ہے نا، قادیانی وہ آیتیں اجرائے ختم نبوت کے لیے دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، جبکہ مرزا غلام قادیانی کی یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، اور یہ جلد 3 ہے۔ روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 اور اس کے صفحہ نمبر 414 پر مرزا غلام قادیانی نے نبوت کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ مرزا غلام قادیانی
وہ لکھتا ہے صفحہ نمبر 414 پر کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ وہ لکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ بات مستلزم محال ہے کہ خاتم النبیین کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام کی وحی رسالت کے ساتھ زمین پر آمد و رفت شروع ہو جائے اور ایک نئی کتاب اللہ گو مضمون میں قرآن شریف سے توارد رکھتی ہو پیدا ہو جائے۔ اس میں بھی وہ لکھتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پر نبوت بھی ختم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد وحی نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے اسی کتاب صفحہ نمبر 431 میں مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے مگر وہ رسول اللہ اور ختم کرنے والا ہے نبیوں کا۔ یہ مرزے نے خود لکھا ہے، یہ اس کی اپنی کتاب ہے، ختم کرنے والا ہے نبیوں کا۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے نبی نے سارے نبیوں کی نبوت کو ختم کر دیا ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ آیت بھی صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا، یہ مرزے نے خود لکھا ہے۔ کہتا ہے یہ آیت صاف دلالت کر رہی ہے کہ بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے، نبی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے۔ اب مرزا بھی یہ بات تسلیم کر گیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، بلکہ مرزا غلام قادیانی نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ اور اعلان کرے تو نبی کریم علیہ السلام کے بعد نبی رسول ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ بندہ دائرۂ اسلام سے خارج، کافر اور بے دین ہے۔ پہلی میں نے آپ کو عبارت سنائی تھی صفحہ 431 کی، پھر میں نے آپ کو عبارت یہ سنائی ہے صفحہ 414 کی، اور اب اسی کتاب کا صفحہ ہے 511، اسی کتاب